ہمارے دو ساتھی اور دونوں کا نام ہے برکت علی ہے، تو دونوں کو ملا دیں تو برکتین بن جائے گا۔ اور واقعتاً جس طرح ان کے نام برکت ہیں، اللہ نے ان کو صاحبان برکت بھی بنا۔ ایک ہستی پر تو جو برکتوں کا نزول ہے ابھی آپ نے دیکھا ہے، اور میں ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ اللہ نے جو ان کو بولنے کی صلاحیت عطا کی ہے، کم لوگ ہیں جو اسٹیج پر اس دبنگ طریقے سے بات کرتے ہیں۔ اللہ ان کے زور بیان میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ اور یہ آج مجھے انکشاف ہوا ہے کہ برکت علی خان صاحب آج سے شاعر بھی بن گئے ہیں، وہ کلام لکھتے بھی ہیں ماشاءاللہ۔ اور دوسرے برکت خان صاحب ہمارے تحصیل احمد پور سیال کے ناظم شاعر، اور ان کے علاوہ ہمارے محترم آصف خان صاحب اور وہ تمام احباب جنہوں نے آج کی اس محفل کے انتظام و انصرام میں حصہ لیا، اور آج کی اس ذکر اہل بیت سے سجنے والی اس محفل میں موجود جملہ خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں آج کی اس نہایت ہی بابرکت نشست میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور جس حسن نظم، جس خوبصورتی اور جس محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ آج کی اس محفل کا اہتمام کیا گیا ہے، اس پر میں محترم برکت علی صاحب کو، آصف خان صاحب کو، اور اس علاقے کے تحریک منہاج القرآن کے وہ تمام لوگ، اور ان سے ہٹ کر بھی وہ تمام احباب جنہوں نے دامے درمے سکھنے کسی بھی حوالے سے آج کی اس محفل کے انتظام و انصرام میں حصہ لیا ہے، میں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ سب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اگر جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، بلا مبالغہ بھی میں بات کروں تو لگ ایسے رہا ہے کہ جیسے آج جلسہ خواتین کا ہے اور مردوں کے لیے پردے کا اہتمام ہے۔ خواتین کی تعداد کم سے کم بھی میرا خیال جو مجھے نظر آ رہی ہے آپ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ میں ان کے اس ذوق کو بھی داد دیتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے بالخصوص دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کا اپنے گھروں کو چھوڑ کر آنا، ایک ایک قدم کا طے کرنا اور ان کا ایک ایک لمحہ یہاں پر گزرنا بطور عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور اس بات میں شک ہی نہیں ہے کہ جو ان محافل میں آتا ہے اس کا اٹھنے والا ایک ایک قدم بھی اور گزرنے والا ایک ایک لمحہ بھی بغیر کسی شک و شبہ کے اللہ کی بارگاہ میں بطور عبادت قبول ہوتا ہے۔ اس میں تو شک ہونا ہی نہیں چاہیے، شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ ایسی محافل جس میں اللہ کا ذکر ہو، اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، کمری والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت پاک کا ذکر ہو، آقا کے صحابہ کرام کا تذکرہ ہو، آقا کی امت کے نیک بندوں کا ذکر ہو، تو ایسی مجالس میں، ایسی محافل میں آنا یہ کسی عبادت سے کم نہیں ہے۔ جن ہستیوں کے لیے ہم جہاں جمع ہوئے ہیں ان کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، ان کا ذکر سننا بھی۔ اور ابھی جتنے اعلان محترم برکت علی خان صاحب نے کیے ہیں، جو ابھی آنے والی محافل ہے، اور میرا خیال ہے یہ چند ایک کے ہوئے ہیں، ابھی بہت ساری رہ گئی، اور میرا خیال ہے کہ شاید ہی کوئی پاکستان کا ایسا عالم دین بچا ہو جو اس علاقے میں نہ آیا۔ ہر علامہ کو یہاں پر بلاتے ہیں، اور آپ کے اس علاقے میں آ کر گفتگو کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے کہ سن سن کر آپ کا معیار سماعت اتنا اونچا ہو چکا ہے کہ ہر شخص آپ کے معیار پر پورا بھی نہیں اتر سکتا، اور پھر مجھ جیسا نکما سا آدمی جس کی نہ سر ہے نہ سر ہے، اس بیچارے نے کیا بیان کرنا ہے آپ کے سامنے۔ اور آج جو منتظمین نے مجھے حکم دیا ہے، حکم ان کا یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آج کی اس دن والی نشست میں میں قرآن اور حسین کے موضوع پر بات کروں۔ میں ان کے اس موضوع کے انتخاب پر بھی ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اچھا انتخاب کیا ہے۔ آج کی گفتگو کے عنوان کے طور پر میں نے ایک معروف آیت کریمہ سورہ شورا، جو کہ قرآن پاک کا 42واں سورہ ہے،
اس کی آیت نمبر 23 کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، قل، اے میرے محبوب ذرا آپ اپنی میٹھی میٹھی زبان سے اعلان کر دو، آپ فرما دو، آپ انہیں بتا دو، کیا بتا دو؟ فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، کیا میرے امتی، میں نے جو کچھ تمہیں دیا اس پر تم سے کوئی اجر، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں اگر تم سے کوئی سوال ہے تو صرف ایک کہ میری اہل قرابت سے مودت رکھنا۔ اس آیت کریمہ پر اگر غور کریں، اس آیت کریمہ کا ہونا کہ یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہونا یہ بتا رہا ہے کہ اس آیت میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ حکم خدا ہے۔ وہ کیا ہے؟ حکم خدا ہے۔ مگر آیت کریمہ کی ابتدا باری تعالیٰ نے لفظ کل سے کی کہ محبوب تو اپنی زبان سے کہہ دے۔ کل کا معنی کیا ہے کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محبوب تو کہہ دے، تو بتا دے، اپنی میٹھی میٹھی زبان سے اعلان کر دے۔ تو اس حکم کا قرآن کی آیت ہونا بتا رہا ہے کہ یہ حکم خدا ہے، اور لفظ کل بتا رہا ہے کہ یہ فرمان مصطفیٰ ہے۔ دوہری تاکیدات، کل نے ایک زور پیدا کر دیا بات سے، اور باری تعالیٰ اعلان کیا کروانا چاہ رہے ہیں کہ محبوب نے بتا دو کہ لا اسألکم علیہ اجرا، لا اسألکم، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، علیہ، اس پر، اجرا، کسے اجر۔ باقی کلمات تو بڑے واضح ہیں جس میں کوئی ابہام نہیں ہے، مگر ایک بات میں باری تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا، اس کی وضاحت نہیں کی، بس اتنا فرمایا کہ محبوب نے بتا دو کہ میں اس پر تم سے کوئی سوال اجر کا نہیں کرتا۔ کس پر؟ اس کا نام نہیں ہے، علیہ، اس پر، ہی ضمیر آئی ہے۔ اس کا ترجمہ جب مفسرین نے کیا، جس پر باری تعالیٰ نے حکم دیا کہ محبوب نے بتا دو کہ میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، اکثر مفسرین نے اس کا معنی لکھا ہے کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محبوب نے بتا دو کہ میں نے یہ جو تبلیغ رسالت کا فریضہ انجام دیا، تم تک اللہ کا پیغام پہنچایا، یہ جو تم تک اللہ کا قرآن پہنچایا ہے، اللہ کا دین پہنچایا ہے، اس تبلیغ رسالت پر، اللہ کا پیغام پہنچانے پر، یہ جو اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی اور میں نے اللہ کے احکامات تم تک پہنچائے اور تمہیں زندگی گزار
کیونکہ میرا کام سفر ہے، ہر وقت میں اسی ڈیوٹی پہ رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی نوکری لگائی ہوئی ہے، تنظیمی کام کے لیے بھی وزٹ کرتا رہتا ہے. تو بدقسمت علاقے ہیں کہ جن کو ذکر اہل بیت نہ سننے کی توفیق نہ کرنے کی توفیق. آپ خوش نصیب ہیں کہ اس علاقے کے اندر کثرت کے ساتھ محافل ذکر اہل بیت ہو رہے ہیں، ہر طرف حسین حسین ہو رہے ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. مگر اب غور یہ کرنا ہے کہ کیا ذکر حسین کا مطلب صرف یہ ہے کہ سال کے بعد جمع ہو جائیں اور اہل بیت کے ذکر کی مجالس سجائیں، سنیں سنائیں اور بس اس کے بعد رو دو کے گھر چلے جائیں؟ یا اس سے آگے بھی ہم نے کچھ کرنا ہے؟ یہ ذکر حسین اور ذکر اہل بیت کی مجالس ہم سے کچھ تقاضا کرتے ہیں. ہم روایتی انداز میں ان مجالس کو نہ لیں. وہ میں نے بتا دیا کہ جو خالی روایتی انداز میں بھی خالی ان کے ذکر کے نام کی بھی محفل سجائے گا نا، وہ بھی عبادت سے کم. عبادت تو وہ بھی ہو جائے گی، اللہ اس پر بھی اجر عطا کرے گا، مگر وہ عبادت کا حق ادا نہیں. حق تب ادا ہوتا ہے کہ جس کثرت کے ساتھ آپ کے علاقے میں ذکر حسین اور فکر حسین کی مجالس ہوتی ہے نا، اگر ایک ایک مجلس سے صرف آپ ایک ایک بات بھی پلے باندھ لیں اور پلے باندھ کر پھر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں تو ہماری زندگیوں میں تبدیلی آ جائے. اگر تبدیلی نہیں آ رہی، ہم بدل نہیں رہے، چینج کوئی نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب خالی روایت ہے. ہم اجر کے لیے ثواب کے لیے جمع ہو رہے ہیں، مگر انقلاب کے لیے ہم کچھ بھی نہیں چاہتے. میں جو عرض کر رہا ہوں کہ میری باتوں کو دھیان سے سننا ہے. میں ایک میسج اور پیغام ہے جو آج کے دور کی ضرورت ہے نوجوانوں کی، آج کے پروگرام کو جو منعقد کیا اس کی روشنی میں جو دینا چاہ رہا ہوں. ہو سکتا کیا ہے، بلکہ بالعموم آپ جانتے ہیں کہ شاید جس انداز سے بالعموم لوگوں کے سننے کا ذوق ہوتا ہے کہ ہمیں شہادتوں کے واقعات سنائے جائیں، میں شاید اس طرح کی رونے دھونے والی باتیں آپ کے ساتھ نہ کر سکتا. یہ نہیں ہے کہ وہ کرنا غلط ہے. غم حسین میں رونا یہ عین عبادت ہے، اس میں بھی کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ غم حسین میں رونا یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کمری والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہی عبادت کہلاتا ہے. مگر اس سے آگے کوئی بڑی عبادت بھی ہے، اور وہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کبھی ہمیں سوچنا چاہیے، اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ میدان کربلا میں کمری والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت نے اور آپ کے نواسے نے یہ جو اتنی بڑی قربانی دی کہ اپنا تن من دن ہی راہ خدا میں قربان کر دیا، تو کیا وہ اتنی بڑی قربانی اس لیے دی تھی کہ سال کے بعد جب محرم کے دن آئے تو میرے نانا کے امتی جمع ہو جائے اور مل بیٹھ کر ہماری شہادت کی کہانیاں سنیں سنائیں اور بس رو دو کے گھر چلے جائیں؟ کیا خیال ہے؟ دل مانتا ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی قربانی اس لیے دی ہو؟ جی یہ ان کی قربانی کا مقصد نہیں تھا. ان کی قربانیوں کا مقصد اپنے نانا کے لائے ہوئے دین کو بچانا تھا، اس دین کو اس امت تک پہنچانا تھا، اور اس دین کی جس طرح انہوں نے حفاظت کی ہے یہ میسج اور پیغام دینا تھا کہ جب کبھی میرے نانا کے دین پر کڑا وقت آ جائے، برا وقت آ جائے، تو تم بھی میرے نانا کے دین کی خاطر کسی شے کی قربانی سے دریغ نہ کرنا، سب کچھ راہ خدا میں لٹا دینا. اسے گھاٹے کا سودا نہ سمجھنا، بلکہ حسین کی قربانیوں کو دیکھ کے اندازہ کر لینا کہ اس سے بڑا منافع کا سودا اور کوئی نہیں. اور آج ہم حسین کے نانا کے امتی وہ ہیں، حسین سے محبت کرنے والے وہ ہیں کہ جو ان کی قربانیوں کی کہانی سن کر رو دھو کے آنسو بہا کے چلے جاتے ہیں، مگر حسین کے بچائے ہوئے دین پر عمل کرنے کی فرصت بھی ہمارے پاس نہیں ہے. چند باتیں میں اینڈ پہ کروں گا، تو اس لیے میں نے کہا کہ جتنی دیر ہم نے بیٹھنا ہے نا، چند باتیں بڑی توجہ سے سنیں. پہلی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، ہر آیت کی زیادہ تفصیل میں تو میں نہیں دوں گا، چونکہ آج قرآن کی مختلف آیتوں کی شکل میں ہم نے دیکھنا ہے کہ حسین کا ذکر کہاں کہاں اور قرآن کیسے کیسے. یہ پہلی آیت ہے جس کو میں نے لیا. تو اس میں جو پہلی بات جس کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں
وہ یہ کہ باری تعالیٰ اس مقام پر فرما رہے ہیں کہ محبوب ذرا اپنی میٹھی میٹھی زبان سے انہیں بتا دو کہ لوگوں میں نے یہ جو تبلیغ رسالت کا فریضہ انجام دیا اس کے نتیجے میں تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، تمہیں اسلام کی نعمت سے سرفراز کیا، تم تک اللہ کا قرآن پہنچایا ہے اور تمہیں زندگی کی ہر نعمت سے نوازا ہے، فرمایا اس پر تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، کوئی سوال نہیں ہے۔ ہاں اگر میری وفاؤں کا حق ادا کرنا چاہتے ہو، میری غلامی کا حق ادا کرنا چاہتے ہو تو مطالبہ صرف ایک ہے، تقاضا صرف ایک ہے کہ میری قربت والوں سے، اہل قرابت سے مودت۔ جب یہ آیت کریمہ اتری، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے یہ اللہ کا حکم رکھا کہ اللہ کی وحی آ گئی، یہ آیت کریمہ آ گئی، تو موقع پاری کچھ صحابہ کرام نے پلٹ کے عرض کی کہ آقا ذرا یہ بھی ارشاد فرماتے چلے جائیں کہ وہ اہل قرابت ہیں کون جن کی محبت اور مودت کا تقاضا خود خدا کر رہا۔ صحابہ کرام کے کلمات ہیں جو انہوں نے اپنے سوال میں استعمال کیے، من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم۔ آقا ذرا یہ ارشاد فرمائے کہ وہ اہل قرابت ہیں کون جن کی مودت اور جن کی محبت اللہ نے ہم اہل ایمان پر واجب، یہ واجبت واجب سے نکلا، یہ صحابہ کرام کی زبان مبارک سے نکلنے والا کلمہ ہے جو آقا کے سامنے انہوں نے سوال کیا کہ آقا ذرا یہ فرمائیں کہ وہ آپ کی اہل قرابت کون ہے جن کی محبت اور مودت اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر واجب کر۔ میرے آقا نے سن کر نہیں فرمایا کہ یہ واجب کہاں سے نکلا، میں نے تو خالی محبت کرنے کی بات کی۔ آقا کے سامنے کوئی بات ہو اور آقا اس کو غلط قرار نہ دے، اس پر خاموشی اختیار کر لیں، تو سمجھو میرے آقا نے خاموش رہ کر اس بات کے حق ہونے پر مہر تصدیق سب فرمایا، تم نے جو کہا ہے حق کہا ہے۔ اور صحابہ کرام نے تو اتنا کلمہ استعمال کیا نا، الذین وجبت علینا مودتہم، جن کی محبت اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر واجب قرار دی ہے۔ آگے پڑھیں تو بڑے بڑے امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کبھی پڑھیے گا، انہوں نے تو اہل بیت کی محبت کو صرف واجب ہی نہیں بلکہ انہوں نے فرض۔ خیر، جب یہ سوال کیا کہ آقا ذرا فرمائیں وہ اہل قرابت ہیں کون، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پہ جواب دیا، فرمایا جس اہل قرابت کی محبت اور مودت اللہ نے تمہارے اوپر واجب قرار دی ہے، فرض قرار دی ہے، فرمایا اس میری قرابت سے مراد علی و فاطمہ وابنہما، ان سے مراد علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ تو دیکھیے قرآن پاک کی تفسیر، صاحب قرآن سے بڑھ کر کوئی شخص، آقا سے بڑھ کر بھی کوئی قرآن کا معنی جانتا ہوگا، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آقا نے آیت پڑھی، صحابہ کرام نے سوال کیا کہ آقا وہ قرابت والے ہیں کون جن کی محبت اور مودت کی بات ہو رہی ہے، اور آقا نے خود اپنی زبان اقدس سے اعلان کر دیا کہ وہ میری قرابت جن کی مودت کا مطالبہ، جن کی مودت کا تقاضا قرآن کر رہا ہے، ان سے مراد علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ۔ آپ ذرا چشم تصور میں لائے، میں جو پہلی بنیادی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک المیہ ہے آج کے دور کے اندر کہ کلمہ پڑھنے والوں کا، امت کا ایک طبقہ کثیر تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو ان اہل بیت کی محبت سے ان کے سینے خالی ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم محبت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور میں زور دے کے ایک بات آپ کے من کی تنہائیوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ یاد رکھیں، اہل بیت کی محبت کوئی مستحب عمل نہیں ہے کہ کر لی تو ٹھیک، نہ کر لی تو گناہ کوئی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ آیت کریمہ کا انداز، آیت کریمہ کا کلمات، اس پہ دیکھیں نا ایک حسر ہے۔ آقا فرما رہے کہ میں نے جو کچھ تمہیں دیا، اور یہ اعلان رسول خود نہیں کر رہا بلکہ لفظ کل بتا رہا ہے کہ پیچھے حکم خدا کا ہے۔ اور اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے نا کہ اگر لفظ کل نہ ہوتا، باری تعالیٰ سیدھا ہی فرما دیتے، آیت کریمہ آ جاتی لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو لوگوں کو پھر بھی سمجھ میں آ جاتی کہ یہ حکم تو خدا کا ہی ہے۔
मगर अल्लाह ने बिलखुसूस लफ्ज कुल को भी क़यामत तक के लिए कुरान का हिस्सा बना रखा, क्योंकि इस कराबत में जिन चार हस्तियों का मेरे आका ने बिलखुसूस जिक्र किया है वो कौन है? अली है जो आपके दामाद हैं, फातिमा है जो आपकी लख्त जिगर है, हसनैन करीमैन अलैहिमुस्सलाम है, दोनों आपके नवासे हैं। तो चार हस्तियां हैं, चारों का आपके साथ ताल्लुक है। अगर लफ्ज कुल ना होता, सादा तरीके से बात हो जाती, तो कोई मन चला पागल आदमी सर फिरा कह सकता था कि देखो रसूल अपने खानदान की मोहब्बत का ही तगादा कर रहा है, सब कुछ देकर और कुछ नहीं मांग रहा। बारी ताला ने ज़हनों में पैदा होने वाले इस सवाल का लफ्ज कुल को आयत का हिस्सा बनाकर हमेशा के लिए खत्म कर दिया। फरमाया नादानो मत समझना कि रसूल इनकी मोहब्बत का तकाजा कर रहा है, रसूल नहीं कर रहा, बल्कि इनकी मवद्दत और इनकी मोहब्बत के तकाजे का ऐलान खुद खुदा रसूल से करवा रहा है। तो खुदा इस बात का ऐलान करवा रहा है ताकि रसूल की जात पर हर्फ ना आए। जो रसूल की जात पर एतराज करना चाहे, रसूल की जात पर एतराज बाद में आएगा, पहले खुदा की जात पर एतराज आएगा। और ये पूरे कुरान को पढ़ने हर जगह पर जहां कहीं भी मेरे आका की जात पर कोई हर्फ आया, उसका जवाब मेरे आका ने नहीं दिया, हर जगह पर जवाब खुदा ने दिया है। तो रसूल का दिफा करने वाला, रसूल की हिफाजत करने वाला खुद खुदा है। अल्लाह ताला ने वो जो सवालात बाद में ज़हन में पैदा होने थे ना, उनका जवाब भी कुरान की आयत में पहले दे दिया। आज चूंकि हम बिलखुसूस बात जो साथियों ने कहा है वो इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बात हो रही है, तो कमरी वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम तो चार हस्तियों का दिया है कि जिस कराबत की मोहब्बत का मैं तकाजा कर रहा हूं उनसे मुराद अली है, फातिमा है, हसन और हुसैन है। मगर खुदा की कसम इन चारों के दिलों का चैन और करार अगर कोई है, और ये चारों मोहब्बतें जिस हस्ती में जमा हो जाती है, उस हस्ती का नाम है हुसैन। हुसैन इन चारों हस्तियों का, जिसपे कमली वाले आका खुद भी आ गए, अली भी आ गए, फातिमा भी आ गई, हसन अलैहिमुस्सलाम, ये चारों हस्तियों के दिल का सुकून, दिल का करार, दिल का चैन, और इन चारों की मोहब्बतों का मरकज़ महवर अगर कोई है तो वो हुसैन, नवासा रसूल, जिगर गोशाए बतूल, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन। तो कुरान की इस आयत करीमा की रोशनी में देखें तो हुसैन उस हस्ती का नाम है कि जिसकी मोहब्बत का तकाजा खुद खुदा कर रहा है, खुद रसूल कर रहा है। और किसके बदले कर रहा है? फरमाया मैंने जो कुछ तुम्हें दिया, फरमाया ये जो मैंने ईमान की दौलत तुम तक पहुंचाई, ये जो इस्लाम की नेमत तुम तक पहुंचाई, ये जो कुरान की नेमत तुम्हें अता की है, अगर मेरी इन वफाओं का सिला देना चाहते हो तो तुमसे कोई और तकाजा नहीं है, बस तकाजा एक ही है कि मेरे नवासे हुसैन से फिर मोहब्बत करना, उनसे मवद्दत करना। तो हाज़रीन मुकर्रम, अगर मैं यहां रुक कर मजीद एक बात की तरफ आपको मुतवज्जे करूं और आपका ज़ौक़ समात मुझे इस बात की इजाजत है, तो ये जो तीन बातें मैं बिलखुसूस बार बार कह रहा, तबलीग रिसालत के नतीजे में जो कुछ हमें मिला है, एक ईमान की दौलत मिली, इस्लाम की दौलत मिली और कुरान की नेमत मिली, और फिर इसके सदके आगे और बहुत कुछ मिला। ये तीन नेमतें, इनको अगर सामने रखते हुए बात करें तो कुरान ये कह रहा है कि महबूब जरा अपनी मीठी मीठी जुबान से इन्हें बता दो कि लोगों मैंने ये जो ईमान तुम तक पहुंचाया, तुम्हें ईमान की नेमत से सरफराज किया है, तुम्हें इस्लाम की दौलत अता की है, तुम्हें कुरान की नेमत अता की है, इस पर तुमसे कुछ नहीं चाहता, कोई सवाल नहीं है, कोई तकाजा नहीं है। अगर इस पर मुझे कुछ करना चाहते हो, मेरी गुलामी का दम भरना चाहते हो, तो तकाजा सिर्फ एक है कि बस मेरे हुसैन से मोहब्बत करना। मैं ये बात करके जो निचोड़ आपको देना चाह रहा हूं, इसका मतलब ये बनता है कि एक तरफ ईमान की दौलत है, दूसरी तरफ हुसैन की मोहब्बत है। एक तरफ इस्लाम की नेमत है, दूसरी तरफ हुसैन की मोहब्बत है। एक तरफ कुरान की नेमत है, दूसरी तरफ हुसैन की गुलामी है। और कमरी वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस से खुदा ऐलान करवा के हमें बताना यह चाह रहा है कि लोगों, अगर एक तरफ
ایمان کا صلہ میں خدا رسول کی زبان سے تم سے یہ چاہتا ہوں کہ حسین سے محبت کرنا، اس کا معنی یہ ہے کہ ایمان وہاں ہوگا جس دل میں حسین۔ فرمایا جس سینے کے اندر حسین کی محبت نہیں ہے وہاں ایمان کی کوئی گنجائش۔ فرمایا لاکھ کلمے پڑھتے پھرو، اگر دل دل سے اہل بیت سے بھرے ہوئے ہیں، سینہ حسین کی محبت سے خالی ہے، تو کروڑ بار کلمہ پڑھ کے بھی تمہارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لاکھ زبانوں سے بڑی ترنم کے ساتھ، سر کے ساتھ، لے کے ساتھ قرآن پڑھتے پھرو، رات پڑھو دن پڑھو، ساری زندگی قرآن پڑھتے پھرو، مگر فرمایا اگر دل حسین کی محبت سے خالی ہے اس سینے میں قرآن نہیں آ سکتا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن وہاں ہوگا، اسلام وہاں ہوگا، ایمان وہاں ہوگا جس سینے میں حسین کی محبت ہو۔ اس لیے لوگوں حسین اور اہل بیت کی محبت میں جینا سیکھو اور اہل بیت کی محبت میں مرنا سیکھو۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اہل بیت کی محبت نوح علیہ السلام کی کشتی کی من راکب فیہا نجا، جو اس اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو گیا فرمایا سمجھو وہ نجات پا گیا، کامیابی سے ہمکنار ہو۔ اور جس نے اس محبت سے اعراض کیا، اس کشتی میں اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہونے سے جس نے منہ موڑا، اعراض کیا، فرمایا وہ تباہ و برباد ہو گیا، غرق، اس کا کچھ نہیں بچے گا۔ جب اس کے لیے فرمایا کہ وہ غرق ہو گیا، غرق ہونے کا معنی کہ ادھر حسین کی محبت سے منہ موڑا نہیں، ادھر ایمان بھی گیا، اسلام بھی گیا، قرآن بھی گیا، سب کچھ۔ باری تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے حسین کی محبت کو اجاگر کیا ہے کہ لوگوں آؤ، اگر کملی والے آقا کی وفاؤں کا صلہ دینا چاہتے ہو، ان کی غلامی کا حق ادا کرنا چاہتے ہو، میں خدا نے جو تمہیں ایمان کی دولت سے سرفراز کر دیا۔ اب دیکھیں نا کہ قرآن کی آیت ہے، خدا اعلان کروا رہا ہے، تو آپ ڈائریکٹ سمجھو خدا کہہ رہا ہے۔ ایمان کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا۔ کس نے دیا ہے؟ پہنچا رسول کے ذریعے ہم تک، مگر ایمان دینے والا کون ہے؟ ذرا ایک لمحے کے لیے ٹھنڈے دل سے ذرا سوچیں کہ یہ جو ہم کلمہ پڑھ کے آج مومن بنے بیٹھے ہیں، اس میں ہماری کسی ذاتی تگ و دو کا عمل دخل ہے؟ وہ ہماری محنت کا اس میں کوئی شمار ہے؟ اگر ہم یہی کسی کافر کے گھر پیدا ہو جائے، ہمیں یہ ماحول ہی نہ ملتا، تو شاید مرتے دم تک ہمیں کلمہ پڑھنا بھی نصیب۔ یہ جو ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، اللہ نے اتنا اچھا ماحول عطا کر دیا، اور پہلا کرم اس نے یہ کیا کہ اپنے محبوب کا امتی بنا دیا۔ دیکھا نا، یہ جو ہم آقا کی امت میں پیدا ہوئے ہیں، اس میں ہماری کسی محنت کا عمل دخل ہے؟ میں تو اس سے بھی پیچھے سوچا کرتا ہوں کہ دیکھو اللہ کا کرم ہمارے اوپر کتنا، اس کا پہلا کرم یہ ہوا ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ یہ جو ہم انسان بن گئے ہیں، ساری مخلوقات سے اشرف، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کے سر پر تکریم کا، بزرگی کا، عزت کا تاج چڑھایا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو احسن تقویم بنایا، آدم کو مسجود ملائک ٹھہرایا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں طبقہ انسانیت میں پیدا کر دیا، اس میں ہماری کسی محنت کا عمل دخل ہے؟ یہ محض اس کا کرم ہے۔ وہ چاہتا تو ہمیں کسی اور مخلوق میں پیدا کر دے، کوئی حیوان بنا دے۔ بھئی کوئی زور تھا ہمارا؟ کوئی زور نہیں تھا، یہ محض اس کا، اللہ کا کرم ہوا۔ پھر انسان بنانے کے بعد اس کا اگلا کرم یہ ہوا کہ اس نے خالی انسان ہی نہیں بنایا، بلکہ انسان بنانے کے بعد پھر صاحب ایمان بنایا۔ انسانوں میں سے بھی تو دیکھیں نا کتنے ہیں جن کو کلمہ پڑھنے کی توفیق بھی نہیں۔ اگر 5 ارب کے لگ بھگ اس وقت دنیا کی آبادی ہے تو ان میں سے 1 ارب کلمہ پڑھنے والے ہیں، 3 ارب کافر ہیں، 1/4 بنتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ نے ہمیں مومن والے حصے میں رکھا، ایمان والوں میں شمار کیا، تو اس میں بھی ہماری کسی محنت اور توقع کا کوئی عمل دخل، یہ بھی محض اس کا کرم ہے۔ اب سنتے جائیں، میں اس آیت کی طرف آپ کو پھر لانا چاہ رہا ہوں اور ایک خاص بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ پھر
देखें जब से आदम अलैहिस्सलाम आए हैं तभी से दो तबकात आ रहे हैं, ईमान वाले भी हैं। तो कितने ईमान वाले गुजरे, को आदम अलैहिस्सलाम के उम्मती, को नूह अलैहिस्सलाम के उम्मती, को इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उम्मती, को हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के उम्मती, को यूसुफ अलैहिस्सलाम के उम्मती, मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती, ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती। चलो अल्लाह ने अगर हमें ईमान वाला ही बनाना था तो मुमकिन है वो हमें साबका किसी नबी की उम्मत में पैदा कर दे, मगर उसने कितना बड़ा करम किया कि हमें उस नबी की उम्मत में पैदा किया जिस नबी का उम्मती होने की दुआएं खुद अंबिया ही करते रहे। जरा सोचो ये छोटा करम है। और अब हमारी ताला इस आयत करीमा में ऐलान करवा रहे हैं, कुल महबूब जरा अपनी मीठी मीठी जुबान से ऐलान कर दो कि लोगों, मैंने ये जो तबलीग रिसालत के जरिए तुम्हें ईमान की दौलत से सरफराज किया, जरिया मैं बना हूं, करम किसका हुआ है? अल्लाह का। तुम मेरे उम्मती बन गए, तुम्हें ईमान की दौलत मिल गई, तुम्हें इस्लाम की दौलत मिल गई, तुम्हें कुरान की नेमत मिल गई। खुदा कह रहा है महबूब ने बता दो कि ये मैंने नेमतें जो इनको अता की है, अगर मेरी इन नेमतों का शुक्राना अदा करना चाहते हो तो इनके शुक्राने की कीमत सिर्फ एक है कि मेरे महबूब की अहले बैत और अहले बैत में से फिर हुसैन से मोहब्बत करो।
کے بعد استعمال. 22 مقامات پر اس آیت سے پہلے بھی اور اس آیت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے سارے مونس والے سیغے استعمال کیے. کون سے سیغے استعمال کیے ہیں؟ کیونکہ ذکر سارا ازواج مطہرات کا، تو پہلے بھی ذکر سارا ازواج مطہرات کا ہو، بعد میں بھی ذکر ازواج مطہرات کا ہو، اور درمیان میں ایک آیت آئے تو کیا اس آیت میں ازواج مطہرات کا ذکر نہیں ہوگا؟ کوئی نکال ہی نہیں سکتا وہاں. بس صرف اس ایک آیت کریمہ میں آ کر اللہ رب العزت نے مونس کے سیغے کو مذکر میں بدلا. انما یرید اللہ لیذہب عنکم، یہ جو عنکم ہے نا، کم زمین، یہ مذکر کیا گیا. وَیُطَہِّرَکُم، یہ پھر کم، یہاں بھی زمین مذکر کیا گیا. اور اس سے پہلے 20 ضمیریں پہلے مؤنث کی استعمال ہوئی ہیں، اور اس کے بعد 2 ضمیریں باری تعالیٰ نے پھر مؤنث کی استعمال کی ہیں، چونکہ ذکر سارے کا سارا ازواج مطہرات کا. اسی تناظر میں یہ ساری آیت آئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ زبان حال سے پکار کے کہہ رہی ہے کہ لوگوں، ازواج مطہرات وہ ہستیاں ہیں جن کو اہل بیت خود خدا نے بنایا. کس نے بنایا ہے؟ خدا نے بنایا. خدا نے اس پیرائی میں یہ ساری آیت نازل کی، انہی کا ذکر ہو رہا. اور اس آیت میں باری تعالیٰ نے اچانک مذکر کے 2 سیغے وہ بغیر مقصد کے استعمال نہیں کیے. ذکر چونکہ سارا ازواج مطہرات کا تھا، جب آیت تطہیر کی باری آئی تو باری تعالیٰ نے خالی مونس کے سیغے کو ختم کر کے سیغہ مذکر کا استعمال کر دیا، اس لیے کہ اس آیت تطہیر کے اندر اب ازواج مطہرات کے ساتھ اللہ کچھ اور لوگوں کو بھی شامل کرنا چاہتا. اس آیت تطہیر کو صرف ازواج مطہرات تک خاص نہیں رکھنا چاہ رہا تھا، اب چونکہ کچھ اور لوگوں کو بھی اس میں شامل کرنا تھا تو باری تعالیٰ نے انداز بدلا، مؤنث کی بجائے مذکر کا سیغہ استعمال کیا. اور جب وہ مذکر کا سیغہ استعمال کرے تو اس میں مؤنث کا سیغہ آٹومیٹیکلی شامل ہوتا ہے. میں سادہ سی بات بتاتا ہوں. مثلا باری تعالیٰ نے روزے فرض کرنے کا حکم دیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. یہ جو فرمایا اے ایمان والو، یہ آمنو مؤنث کا سیغہ ہے مذکر کا سیغہ؟ مذکر کا سیغہ ہے. کون سا سیغہ ہے؟ مذکر. تو اس کا مطلب کو یہاں سے صرف یہ نکالے کہ باری تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کر کے کہا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو مردو تم پر اللہ نے روزے فرض کیے. تو عورتیں ساری زندگی قرآن پڑھ کے بیٹھی رہیں، ثابت ہی نہیں کر سکتی کہ کوئی عورتوں کے لیے بھی حکم آیا ہے. کیا بات. اللہ نے نماز کا ذکر کیا، فرمایا اقیموا الصلاۃ، اقیمو یہ مذکر کا سیغہ ہے مؤنث کا نہیں. اس کا مطلب صرف مردوں کو نماز کا حکم ہے، عورتوں کا کوئی حکم نہیں. وآتوا الزکات، آتو یہ زکات، یہ پھر مذکر کا سیغہ ہے مؤنث کا سیغہ. تو میں قرآن کا اسلوب بتا رہا ہوں کہ جب قرآن مذکر کا سیغہ استعمال کرے تو مؤنث آٹومیٹیکلی اس میں شامل ہوگا. یہ قرآن کا اسلوب ہے. مگر وہاں چونکہ ذکر سارا ازواج مطہرات کا آ رہا تھا، پیچھے سارے مؤنث کے سیغے استعمال کیے، اور جب آیت تطہیر آئی تو اللہ نے مذکر کا سیغہ استعمال کیا، اس لیے کہ اب اس آیت میں خالی ازواج مطہرات نہیں ہے، اللہ ان کے ساتھ کچھ اور مردوں کو بھی شامل کرنا چاہتا ہے. سبحان اللہ، کیا بات. تو اللہ نے آیت کا اندازہ سیغہ بتایا. اور رہی صحیح کسر پھر اس آیت کی شرح کرنے میں وہ کملی والے آقا نے نکال دی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، میرے آقا جلوہ افروز ہیں، اپنے اوپر ایک چادر اوڑھی ہوئی ہے. ایسے میں مولا کائنات علی شیر خدائے میرے آقا نے ان کو اپنی چادر میں داخل کر دیا. پھر امام علی مقام امام حسن آئے، آپ نے ان کو بھی داخل کر دیا. پھر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آئے. اچھا اس حدیث مبارکہ بھی آپ کبھی پڑھیے اصل متن کے ساتھ. باقی تینوں ہستیوں کی بات آئی اس میں لکھا ہوا ہے ادخلا، رسول نے ان کو اپنی چادر میں داخل کر لیا. مگر جب امام علی مقام امام حسین کی باری آئی تو ادخلا نہیں ہے، وہ ہے داخلہ معہ حسین، خود ان کے ساتھ داخل. جس کا مطلب حسین کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ پکڑ کے داخل کرے. حسین جہاں چاہے اپنی مرضی سے اللہ نے مالک بنا دیا.
वाहिद हुसैन के लिए हदीस मुबारका को पढ़िए, उनके लिए सिर्फ दाखला का लफ्ज इस्तेमाल कीजिएगा, बाकी हर तीनों के लिए अदखला का लफ्ज इस्तेमाल। जब चारों हस्तियों को चादर में दे लिया तो फिर कमरी वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, मौला ये मेरी अहले बैत है। और आगे आयत करीमा पढ़ी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। मौला ये मेरी अहले बैत है, इनसे हर रिज्स को दूर करके तहारत का वो मकाम अता कर जो इनको तहारत अता करने का हक वाक़ा ने आयत की मजीद तफसील बता दी। अब अगर मैं थोड़ा सा एक सादा जुमले में कहना चाहूं तो यूं समझो, अज़वाज मुतहरात वो है जिनको अहले बैत खुदा ने बनाया, और ये चार हस्तियां वो हैं जिनको अहले बैत खुद मुस्तफा ने बनाया। अल्लाह ने कुम का सीगा इस्तेमाल करके उनका जिक्र किया ताकि किसी को कोई उलझन ना रहे, शक की गुंजाइश ना रहे। मेरे आका ने ऐलान कर दिया, और इस आयत के नाजिल होने के बाद अहादीस की किताबें भरी हुई हैं। 6 माह तक कमरी वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए जाते, सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के दरवाजे से जब गुजरते तो रुक जाती, उनके दरवाजे पर खड़े होकर ये आयते तदहीर की तिलावत करते, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। 6 माह इस आयत की तिलावत करके अल्लाह ने, आका ने मोहरे तस्दीक सब्त कर दी कि लोगों, अगर जिक्र वहां सारा अज़वाज मुतहरात का है तो मैं रसूल बताना चाह रहा हूं कि आयते तत्हीर से इन चार हस्तियों को कोई माई का लाल नहीं निकाल सकता। तो ये आयते तत्हीर में अगर चार हस्तियों का जिक्र आका फरमा रहे हैं तो मैं बता रहा हूं अहले बैत की आका तशरीह कर रहे हैं, और उस अहले बैत के माथे का जूमर है हुसैन, और हुसैन की शान में आयत उतर रही है कि अल्लाह चाहता है कि हुसैन तुमसे हर किस्म के रिज्स को ऐसा दूर कर दिया जाए कि तुम्हें वो तहारत मिले जो तहारत मिलने का हक। कुरान फिर इस आयत में हुसैन का जिक्र कर रहा है। और अभी ये जो मैं पहले एक सूरह शूरा की आयत पढ़ रहा था जिसमें बारी ताला ने फरमाया, महबूब ने बता दो कि मैंने जो कुछ तुम्हें दिया उस पर तुमसे कोई अजर कोई मुतालबा नहीं करता। अगर मेरी उन वफाओं का सिला देना चाहते हो तो तकाजा सिर्फ एक है कि मेरी अहले बैत से मुवद्दत है। और इससे अगले कलिमात उसी आयत करीमा है, व मैं यक तारिफ हासना था, जिस किसी ने नेकी कमाई, नेकी की, फरमाया नज़िद लहू फीहा हुस्ना, तो हम उस शख्स के लिए आखिरत में अजर और बढ़ा। ये जो अगले कलिमात है ना, मैं यक तारिफ हसनतन, जिसने नेकी कमाई, जिसने नेक अमल किया, इस पर मुफस्सिरीन ने लिखा है, खुद मौला कायनात अली शेर खुदा से मरवी ये सारी रिवायात है, वो कहते हैं कि ये जो बारी ताला ने फरमाया कि जिसने नेकी कमाई, इस नेकी और हसना से मुराद हम अहले बैत की मोहब्बत है। जिसने अपने दिल में अहले बैत की मोहब्बत की तो फरमाया अल्लाह उस शख्स पर अगली दुनिया में जाकर अपने अजर के इतने दरवाजे खोलेगा कि बंदा देखकर दंग रह जाएगा कि करम ही करम होगा, रहमतों की बारिश ही बारिश होगी। तो हसनतन से मुराद खुद अहले बैत की मोहब्बत, और जब अहले बैत का जिक्र होगा तो कोई हुसैन को निकाल नहीं सकता, जिसका मतलब है कि जिस शख्स ने इस दुनिया में हुसैन से मोहब्बत की, अल्लाह उस शख्स के अजर में आखिरी जिंदगी के अंदर और अजर बढ़ा देगा, अपने अजर के दरवाजे खोल देगा, रहमतों के दरवाजे। फिर ये कुरान पाक की मारूफ आयत करीमा है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन
बकरा आती है, सूरह बकरा को पढ़े जरा, बारी ताला ने क्या ऐलान किया, फिर मैं बताता हूं कुरान कौन है, हुसैन कौन है। बारी ताला ने आगाज यूं किया, फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, फरमाया लोगों ये कुरान वो अजीम किताब है जिसमें किसी शक की कोई गुंजाइश नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, और ये कुरान हिदायत है मुत्तकियों की। वो मुत्तकी कौन होते हैं? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान लाते हैं, व युकीमूना सलात, जो नमाज कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और फिर हमारे दिए हुए रिस्क में से खर्च करते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैक, और उस पर ईमान लाते हैं ए महबूब जो आपकी तरफ नाजिल किया गया, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और उस पर भी ईमान लाते हैं जो आपसे पहले नाजिल किया गया। और आगे फरमाया वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, और ये मुत्तकी जिनको कुरान से सही मानों में हिदायत मिलती है, फरमाया ये कौन है? ये वो है जो आखिरत पर बड़ा पुख्ता यकीन रखते। ये सूरह बकरा का पहला मज़मून है, और फरमाया जिन मुत्तकीन के अंदर ये सिफात पाई जाएंगी, अब बारी ताला ने हसर के अंदाज में उनके लिए ऐलान फरमाया, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, फरमाया हकीकत में ये वो खुशनसीब है जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर रहे हैं। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और हकीकत में यही वो खुश नसीब हैं जो हकीकत में फला फला, जो कामयाबी हासिल करने वाले। मैं इनको समराइज करते हुए, वक्त बचाते हुए सिर्फ निचोड़ आपको दे रहा हूं, वरना तफसील में जाएं तो उसके लिए फिर ज्यादा वक्त चाहिए। ये जो बारी ताला ने यहां मुत्तकीन, जिनको उसने कहा कि ये हैं हकीकत में वो लोग जो हिदायत पर हैं, और ये हैं वो लोग जो हकीकत में कामयाबी वाले, फलाह पाने वाले, मंजिल मुराद तक पहुंचने वाले। मैं जब इन आयतों को पढ़ता हूं तो मुझे यूं महसूस होता है कि बारी ताला इसमें सारा जिक्र ही हुसैन का कर रहा है। हुसैन की कामयाबी के कुरान डंके बजा। आप पूछेंगे कैसे? इनमें से 3 हिस्से तो निकाल दें जिनका ताल्लुक ईमान के साथ रखता है। एक पहली आयत अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान लाते हैं, इसमें भी ईमान की बात। फिर आगे चलकर फरमाया वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैक, और उस पर ईमान लाते हैं महबूब जो आपकी तरफ उतारा गया। ये कुरान पर ईमान की बात हो गई। वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और उस पर भी ईमान लाते हैं जो आपसे पहले नाजिल किया गया। तो साबका नबियों पर उतरने वाली किताबों पर ईमान की बात हो गई। और अगली आयत में फरमाया वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, और आखिरत पर बड़ा पुख्ता यकीन और ईमान रखते। ये 4 चीजें वो हैं जिनका ताल्लुक किसके साथ है? ईमान के साथ। ईमान की बात आपको एक ही आ जाए करीमा कुरान की सुनाऊंगा ताकि पता चले ईमान, हुसैन का ईमान कैसा था और हुसैन ने कैसा मोमिन बनकर दिखा। इसके अंदर 2 चीजें और हैं, पहले उसका जायजा ले लेते हैं और फिर देखते हैं कि हुसैन इन बातों पर कहां तक पूरा उतरता है। ईमान के बाद बारी ताला ने दूसरे नंबर पर जो यहां बात की है, फरमाया व युकीमून सलात, वो मुत्तकी जो अल्लाह की तरफ से हिदायत पर हैं, जो फलाह पाने वाले हैं, कामयाबी हासिल करने वाले हैं, जिनको कुरान से हिदायत मिलती है। कौन? फरमाया जो नमाज कायम करते हैं। बड़े बड़े दुनिया में नमाज कायम करने वाले आए, जिसने जो नमाज पढ़ी जैसी कायम की, खुदा हर किसी की नमाज कबूल करे। एक से बढ़कर एक नमाज पढ़ने वाले आए हो, मगर इस तहसील लामतपुर सियाल और हसू बलेल के इलाके में रहने वालों जरा एक लम्हे के लिए जरा मुतवज्जे हो और सोचें कि कायनात में हुसैन जैसी भी नमाज किसी ने पढ़ी? हुसैन रहती दुनिया तक के लिए एक रोल मॉडल बन गया, एक नमूना बन गया कि लोगों आओ, अगर नमाज कायम करना चाहते हो तो नमाज वैसी कायम करो जैसे हुसैन ने कायम करके दिखाई। कोई अपने घरों के पुरसकून माहौल के अंदर नमाजें पढ़ता हो, कोई एयर कंडीशन मसाजिद के अंदर नमाजें पढ़ता होगा, कोई कहीं पुरसकून माहौल में नमाजें पढ़ता होगा, मगर कुर्बान जाए हुसैन तेरे नमाज कायम करने पर कि मैदान करबला में हुसैन सब कुछ राहे खुदा में कुर्बान कर चुका। हुसैन ने हजरत अब्बास के कटते हुए बाजू अपनी आंखों से देखे।
ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، ہم تو پرسکون ماحول میں بھی نماز نہیں پڑھتے نا، تو جو تھوڑا بہت نمازی ہو اگر مشکل گھڑی آ جائے تو نماز یاد کوئی نہیں رہتی، پھر نمازیں جاتی رہتی ہیں، پھر ہو سکتا ہے اللہ توفیق دے تو رات کو دن بھر کی ساری قضا ہی پڑھے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر نماز چھوڑ دینا ہمارا معمول ہے، اول تو پڑھتے ہی نہیں، پڑھنے والے بھی راستے سے بھٹک جاتے ہیں، نمازیں قضا ہو جانا کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے۔ مگر ذرا چشم تصور میں لائیں کہ حسین نے عباس کے کٹتے ہوئے بازو اپنی آنکھوں سے دیکھے، اونو محمد کے لاشے حسین نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، حضرت قاسم کا لاشا حسین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، 6 ماہ کے علی اصغر نے خود حسین کے ہاتھوں میں دم توڑا ہے، 18 سالہ علی اکبر کا لاشا خود حسین اٹھا کے لایا ہے، اور اب حسین کو نظر آ رہا ہے کہ اپنی جان بھی جانے آفرین کے سپرد کرنے والا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے دیکھیں نا، یہ بات کرنا بڑی آسان ہے، مگر ذرا آنکھیں بند کر کے سوچو کہ کسی پر اس طرح مصیبتوں کے پہاڑ گر رہے ہیں، قربانی پر قربانی، ایک ایک ہیرے کو حسین خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے لا رہا، اور سارا کچھ قربان کرنے کے بعد بھی قربان جائیں حسین تیرے نماز قائم کرنے کا۔ حسین نے ان مشکل گھڑیوں کے اندر بھی خدا کی نماز کو فراموش نہیں کیا، بلکہ آخری لمحات میں بھی جب بدبخت شمر تلوار کا وار کر کے آپ کا سر تن سے جدا کرنا چاہتا تھا، تو آپ نے ایک ہی تقاضا کیا کہ بدبخت شمر تم سے کچھ نہیں چاہتا، بس اتنی مہلت دے دے کہ اپنے مولا کے حضور آخری سجدہ تو کر لوں۔ اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جب حسین نے سب کچھ قربان کر کے سر سجدے میں رکھا ہوگا، اور سجدے میں سر رکھ کے پھر حسین نے کہا ہوگا سبحان ربی الاعلی، ذرا چشم تصور میں لائیں وہ مولا بھی وجد میں آ گیا۔ حسین کے سجدے کے بعد ہمارے سجدوں کی، کسی اور متقی پرہیزگار کے سجدوں کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی؟ وہ مولا تو شاید کسی کے سجدوں کی طرف نظر اٹھا کے تکتا بھی نہیں ہوتا کہ تمہارے سجدے اس قابل کے حسین کے سجدوں کے بعد کسی اور کے سجدے کو دیکھو۔ حسین نے حد کر دی ہے نماز قائم کرنے کی اور سجدہ ادا کرنے کی، اور میں سوچتا ہوں کہ جب حسین نے سب کچھ قربان کر کے سر سجدے میں رکھا ہوگا اور پھر کہا ہوگا سبحان ربی الاعلی، اور ادھر سے بدبخت شمر نے وار کر کے آپ کا سر تن سے جدا کیا ہوگا، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب شہید کی روح پرواز کرتی ہے نا، تو شہید کو ملنے والا پہلا انعام یہ ہوتا ہے کہ مولا اپنے حسن مطلق سے پردے اٹھا کر براہ راست شہید کو اپنا دیدار عطا کرتا ہے۔ یہ میرے تیرے جیسے نتھو پھتو لوگ اگر وہ اللہ کے نام پر اپنی جان دے دینا تو ان کا صلہ یہ ہے کہ مولا پردے اٹھا دیتا ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ جب شہید کی روح کف سے انسری سے پرواز کرتی ہے نا، تو اس کو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی ایک چیونٹی کے کاٹنے سے ہوتی۔ تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ ادھر تو تیر آ رہے ہیں، تلواریں آ رہی ہیں، نیزے آ رہی ہیں، سر تن سے جدا ہو رہا ہے، خون کے فوارے نکل رہے ہیں، جان نکل رہی ہے، تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ تکلیف اس لیے نہیں ہوتی چونکہ اللہ کے حسن مطلق کے جلوے آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، اور شہید ان جلووں کو تکنے میں اس قدر مستغرق ہو جاتا ہے کہ اسے جان نکلنے کی تکلیف کا بھی احساس نہیں ہے، اس لیے اسے چیونٹی کے کاٹنے کے برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو بابا ذرا سوچو، اگر عام شہید کی روح پرواز کرے تو خدا اپنے حسن مطلق سے پردے اٹھا کر شہید کا ویلکم کرتا ہے، تو میں سوچتا ہوں جب حسین نے سب کچھ راہ خدا میں دے کر سر سجدے میں رکھا ہوگا، پھر کہا ہوگا سبحان ربی الاعلی، اور ادھر حسین کی روح کف سے انسری سے پرواز کر رہی ہوگی، تو خدا نے حسین کا ویلکم کیسے کیا ہوگا یہ خدا جانے یا حسین جانے۔ یہ لفظوں میں بیان ہونے والی بات ہے ہی، جس طرح کی حسین نے نماز پڑھ کے دکھائی ہے شاید قیامت تک کوئی ایسی نماز نہ پڑھ سکے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ کلمات بتا رہے ہیں کہ یہاں حسین کی نماز سب سے پہلے اس کا ذکر ہے، اور آگے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ بھائی کوئی اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتا ہو،
کوئی ذکر اہل بیت کا جلسہ کروانے کے لیے خرچ کرتا ہوگا، کوئی آقا کے میلاد کے جلسے پر خرچ کرتا ہوگا، کوئی کسی غریب کی حاجت پوری کرنے کے لیے خرچ کرتا ہوگا. سب سے بڑھ کر تو یہی ہے نا، کوئی اپنی جان ہی قربان کر دیتا. مگر قربان جائیں حسین تیرے خرچ کرنے پر. حسین نے راہ خدا میں یوں سب کچھ دیا کہ پیچھے کچھ بچا کے رکھا ہی نہیں. حسین جیسی قربانی کون ہے؟ اور وہ یقاتلون کا پورا نقشہ میدان کربلا کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا چشم تصور میں لاؤ. پھر حسین نے قتل کیے یا نہیں کیے؟ جب حسین سب کچھ راہ خدا میں دے چکا، اب حسین تنہا ہے. گھوڑے پر سوار ہو کر جدھر حسین جاتا ہے، یزیدی بھیڑیے بھیڑ بکریوں کی طرح آگے بھاگتے چلے جاتے ہیں. کسی کو سامنے رکنے کی جرت نہیں ہوتی. وہ جس کی ایک ضرب سے کمال فن حرب سے کئی شکی گرے ہوئے تڑپ رہے ہیں کرب سے. یہ کون سی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے کہ جس کی ایک ضرب سے کئی شکی گرے ہوئے. یہ بل یقین حسین ہے، نبی کا نور ہے. وہ جدھر حسین جاتا ہے، یزیدی بھیڑیوں کی لاشوں کے ڈھیر لگتے چلے جاتے ہیں اور بھیڑ بکریوں کی طرح آگے بھاگتے چلے جاتے ہیں. حسین نے پھر قتل کرنے کی بھی حق. اور پھر اینڈ پر جو قرآن کہتا ہے وَيُقْتَلُونَ، خالی قتل کرتی نہیں ہے، پھر وہ قتل ہو بھی جاتی ہے. حسین قربان جائیں تیرے سودا کرنے پر. حسین نے قتل کر کے بھی دکھائے اور راہ خدا میں قتل ہو کے بھی دکھائے. تو اگر ایمان کی اس شرط پر بھی بڑے بڑے ہوں گے جنہوں نے بہت کچھ دیا ہوگا، مگر رہتی دنیا تک یہ آیت کریمہ بتا رہی ہوگی کہ اس آیت کا مصداق اگر کوئی نظر آتا ہے تو وہ حسین نظر آتا ہے. اور اگر سورہ بقرہ کی ان ساری آیات کو سامنے رکھتے ہوئے میں بات کروں تو اگلی بڑی ایمان افروز بات ہے. اب یہ جتنی آیتیں تھیں کہ جو ایمان لاتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو ہماری راہ میں خرچ ہوتے ہیں کرتے ہیں، باری تعالیٰ نے فرمایا یہ حقیقت میں وہ متقی ہیں جن کو قرآن سے ہدایت ملتی ہے. اور فرمایا اولئک کلمہ حصر ہے. فرمایا اعلیٰ من ربہم، حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں.
اگر میرے اس لطیف لفظ کو سمجھنے کی کوشش کریں جو ایک بات خاص بتانا چاہ رہا ہوں، یہاں باری تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ یہ علی کا لفظ جو ہے نا، یہ پر کے لیے، اوپر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ ہے جس میں باری تعالیٰ نے فرمایا من تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا جو میری ہدایت کے تابع ہو گیا۔ بھئی میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں، مشکل باتیں تو میں نہیں کر رہا۔ اس بڑی لطیف بات کو سمجھے، میں ایک بڑی حسین کی شان میں بات کہنا چاہتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے من تبع ہدایا، جو میری ہدایت کے تابع ہو گیا، فرمایا جو میری طرف سے ہدایت آئی ہے، جس نے اس ہدایت کی اتباع کری، جو اس ہدایت کے پیچھے پیچھے چل پڑا، جس نے اس ہدایت کو اپنا لیا، فرمایا ان کو دنیا اور آخرت میں ہر خوف و غم سے آزاد کر دیا جاتا۔ یہ کن کے لیے ہے؟ جو ہدایت کے تابع ہو گئے۔ اور ادھر قرآن کہتا ہے کہ جن میں یہ خوبیاں آ جائیں نا، یہ وہ خوش نصیب ہیں جو ہدایت کے تابع نہیں ہوتے۔ اولئک علی ھدی، یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ پھر یہ ہدایت کے تابع نہیں ہوتے، بلکہ ہدایت خود ان کے تابع ہوتی ہے۔ اعلیٰ یہ اوپر ہوتے ہیں، ہدایت ان کے تابع ہوتی ہے۔ کوئی پوچھے کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہ ہستیاں پھر اس مقام پر فائز ہو جاتے ہیں کہ جن جن راہوں پر ان کے قدموں کے نشان لگ جائیں، خدا ان راستوں کو صراط مستقیم بناتا چلا جاتا ہے، خدا ان راستوں کو ہدایت کی راہیں بناتا چلا جاتا ہے۔ اور ان کے لیے خدا کہہ رہا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، لوگوں فلاح پانے والے، کامیابی حاصل کرنے والے، منزل مراد تک پہنچنے والے اگر دیکھنے ہیں تو ان خوش نصیبوں کو دیکھو جو ہدایت کے تابع نہیں ہوتے، پھر ہدایت ان کے تابع ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے تابع خود ہدایت ہوتی ہے، اور وہ جو کچھ کرتے چلے جاتے ہیں وہ خود ہدایت کی راہیں بنتی چلی جاتی ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ باری تعالیٰ نے قرآن کی پہلی سورت میں جو بات کی ہے نا، فرمایا یوں دعا کیا کرو میری بارگاہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرما۔ کون سی صراط مستقیم؟ فرمایا صراط الذین، مولا ان لوگوں کی راہ انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا۔ باری تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہدایت صراط مستقیم کی راہ قرآن کی راہ ہے، یہ نہیں کہا یہ سنت والی راہ ہے، نہیں، ایسا نام نہیں لیا، حالانکہ قرآن کی راہ ہی حقیقت میں صراط مستقیم ہے، آقا کی سنت پر عمل کرنا ہی حقیقت میں صراط مستقیم ہے، مگر باری تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ قرآن کی راہ صراط مستقیم ہے، فرمایا یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین، یہ ان لوگوں کی راہ ہے مولا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ تو اس کا مطلب اللہ کے کچھ انعام یافتہ بندے ہوتے ہیں کہ وہ جن راستوں سے گزر جاتے ہیں، اللہ ان کے قدموں کے نشانوں والی راہوں کو بھی خود صراط مستقیم بنا دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہدایت کے تابع نہیں ہوتے، بلکہ ہدایت ان کے تابع ہوتی ہے۔ وہ پھر جدھر جدھر سے گزر جائیں، اللہ ان راہوں کو ہدایت کی راہ صراط مستقیم بناتا چلا جاتا ہے۔ تو حسین سے بڑھ کر اگر ان آیتوں پر پورا اترنے والا کوئی نہیں ہے، تو اس کا مطلب باری تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ لوگوں حسین اس ہستی کا نام ہے جو ہدایت کے تابع نہیں بلکہ ہدایت خود حسین کے تابع ہے۔ آؤ، اگر تم صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہو، حق کی راہ کو اپنانا چاہتے ہو، انعام یافتہ بندوں کی راہ پر چلنا چاہتے ہو، تو اس کائنات کے اندر سب سے بڑھ کر انعام یافتہ بندہ میرا دیکھنا ہو تو اس بندے کو حسین کہتے ہیں، اور حسین کی راہ سے بڑھ کر صراط مستقیم کیا ہوگا؟ تو بابا آپ جب غور کریں گے، تھوڑا سا قرآن میں ڈوب کر قرآن کو جہاں سے بھی پڑھیں گے نا، وہیں سے حسین کا ذکر تمہیں چھلکتا ہوا۔ تو قرآن حسین سے جدا نہیں ہے اور حسین قرآن سے جدا نہیں ہے، جس کی آخری مثال حسین نے میدان کربلا میں کٹے ہوئے سر کے ساتھ نیزے کی نوک پر خود قرآن کی آیت کا جواب دے کے سمجھا دیا۔ آپ کا سر نیزے پر ہے، لے کے جا رہے ہیں، راستے میں قاری نے ایک آیت سورہ کہف کی آیت تلاوت، اور آیت اس نے یہ تلاوت کی
کہ یہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم، فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے عجیب نشانی۔ باری تعالیٰ نے قرآن میں اصحاب کہف کی بات کی، بس یہ قاری کا آیت پڑھنا تھا کہ سر حسین نے مخاطب ہو کر جواب دیا کہ اے قرآن کی اس آیت کے پڑھنے والے، میرا قتل کیا جانا اور میرے سر کو نیزے پر اٹھایا جانا یہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم سے بھی بڑھ کر عجیب تر ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، ایسے لوگ گزرے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی جو بولے۔ سورہ بقرہ میں پڑھے نا، وہ جو بقرہ کا سارا گائے کا واقعہ آتا ہے، وہ گائے کا واقعہ ہی اس لیے ہے کہ گائے کے ذبح کر گوشت کو فلاں پر مارو تو مردہ بول پڑے، بولا۔ مگر پوری انسانی تاریخ میں دیکھیں تو کم از کم میری نگاہوں سے کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ سر تن سے جدا ہو، نیزے کی نوک پر ہو اور وہ سر بول کر نکلائے۔ وہ سر ایک ہی ہے جو سر حسین ہے، اور اس سر حسین نے کوئی دائیں بائیں کی بات نہیں کی، بلکہ قرآن کی آیت سنی اور سن کر سر حسین جواب دیا۔ یہ شان اللہ تعالیٰ نے عطا کی تو صرف نواسہ رسول کو عطا کی، اور آپ کا نیزے کی نوک پر قرآن کی آیت کا جواب دینا بتا رہا ہے کہ لوگوں، قرآن حسین سے جدا نہیں ہے اور حسین قرآن سے جدا نہیں ہے۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ قرآن کو جہاں سے بھی کھولیں گے وہیں سے حسین کا ذکر آپ کو نظر آئے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ حسین جس کا جگہ جگہ قرآن میں ذکر نظر آتا ہے۔ اب میرے آقا نے ایک ہی بات امتیوں سے فرمائی تھی نا کہ تمہارے اندر دو باری چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا، جب تک دونوں کا دامن تھامے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ فرمایا ایک میری کتاب اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی کتاب قرآن، اور دوسرا میری اطرت یعنی میری اہل بیت ہے۔ تو اہل بیت کا جب ذکر ہوگا تو میں بتا چکا اہل بیت کے ماتھے کا جومر ہے حسین۔ حسین کو نکال دیں تو اہل بیت کا مفہوم ہی پورا نہیں ہوتا، اطرت کا مفہوم ہی پورا نہیں ہوتا۔ تو گویا جس نے ایک ہاتھ سے قرآن کے دامن کو تھاما، دوسرے ہاتھ سے حسین کے دامن کو تھاما، سمجھو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ آج کے اس دور میں اس سبق کو اگر گھر گھر سینے سینے تک پہنچانے کا کام کوئی تحریک کر رہی ہے تو اس تحریک کا نام ہے تحریک منہاج القرآن، اور جو ہستی اس اہل بیت کی محبت کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچا رہی ہے اس ہستی کا نام ہے ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ اور خالی وہ یہ نہیں چاہ رہے کہ حسین سے محبت کر کے صرف سال کے بعد ان کے ذکر کی مجلس سجا لینا ہی حسین کی محبت ہے، بلکہ ڈاکٹر طاہر القادری یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ لوگوں، اگر ہم